نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی 4 آیات، آیت نمبر 274 سے آیت نمبر 277 تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات صدقہ کی 4 حالتیں، صدقہ دینے والے کی 4 حالتیں ان کو بیان فرمایا، اور دوسری بات سود کے حوالے سے وضاحت فرمائی اور سود اور صدقہ میں فرق بیان فرمایا۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے والے کی 4 حالتوں کو بیان فرمایا۔ صدقہ دینے والا وقت کے لحاظ سے یا دن میں صدقہ دے گا یا رات میں صدقہ دے گا۔ 2 حالتیں ہو گئی، یا دن یا رات۔ اور صدقہ دینے والا یا چھپ کر کے صدقہ دے گا یا اعلانیہ صدقہ دے گا۔ 2 حالتیں یہ ہو گئی۔ تو 2 حالتیں جن کا وقت کے ساتھ تعلق ہے، 2 حالتیں جن کا ادائیگی کے ساتھ تعلق ہے۔ فرمایا صدقہ دینے والا ان 4 حال میں سے کسی نہ کسی حالت میں ہوگا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 4 میں سے 2 حالتوں میں ہوگا۔ 4 میں سے ہر حال میں 2 حالتیں لازمی ہیں۔ دن میں دے گا چھپ کر یا اعلانیہ، رات میں دے گا چھپ کر یا اعلانیہ۔ فرمایا اگر نیت اچھی ہے تو ان میں سے جس حال میں بھی جس طرح بھی صدقہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرمائیں گے۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی کہ کم از کم 10 گنا بڑھائیں گے، اور مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کیا ہوا مال کم از کم 7 گنا بڑھے گا،
اور زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ غیر مجاہدین کے لیے نہ مجاہدین کے لیے، انتہا کوئی نہیں۔ میں نے کیا کہا؟ 7 گنا، اچھا 700 گنا، ٹھیک ہے جی، کریکشن، جزاک اللہ۔ 700 گنا مجاہدین کے لیے اور عام لوگوں کے لیے، عام اللہ کی راہ میں 10 گنا۔ تو اتنا بڑا فرق، لیکن یاد رکھیے کہ یہ کم از کم ہے، زیادہ کی کوئی انتہا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی۔ ہاں یہ بیان فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ جتنا چاہیں گے بڑھا دیں گے۔ وہ چاہے تو ایک کھجور کے بدلے میں بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب دے دے، ٹھیک ہے جی۔ پر ایک تو یہ بات ہو گئی ختم۔ دوسری بات، صدقہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے سود کے معاملے کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں تھوڑا سا کمپیئر بھی کیا ہے، موازنہ بھی کیا ہے، اور ساتھ صدقے اور سود میں فرق کو بھی بیان کیا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے صدقے اور سود کے فرق کو بیان کر کے تجارت اور سود کے معاملے کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ فرمایا ایک ایسا عمل جو انسان کے مال کو بڑھاتا ہے، یربی الصدقات، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، بظاہر مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ مال بڑھ رہا ہوتا ہے، بس انسان کو بظاہر نظر نہیں آتا۔ لیکن جو لوگ صدقہ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، خیرات وغیرہ کا اہتمام، انہیں ان کے اموال میں بڑھوتری نظر آتی ہے برکت کے اعتبار سے، اطمینان قلب کے اعتبار سے، اور زندگی کے نشیب و فراز کے اندر جو انہیں طمانیت محسوس ہوتی ہے، اس سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے اس صدقے کی برکت سے ہمیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر اطمینان نصیب فرما رہے ہیں، طمانیت نصیب فرما رہے ہیں۔ تو یہ صدقے کی بڑھوتری کی نشانی ہے۔ اس کے مقابلے میں سود، اس کو بیان کیا گیا کہ سود یمحق الربا، مال کو گھٹاتا ہے۔ حالانکہ بظاہر 100 کے بدلے میں 110 لیا تو 10 بڑے ہوئے نظر آئے، 1000 کے بدلے میں 1100 لیا تو 100 بڑا ہوا نظر آیا، لاکھ کے بدلے میں 1,01,000 روپے لیا تو 1,000 روپے بڑا ہوا نظر آیا، کروڑ کے بدلے میں 1,50,00,000 یا 50,000 لیا تو 50,000 بڑا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن فی الحقیقت یہ کم ہے، اس لیے کہ یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ اندر سے کھوکھلا ہے، اوپر سے اس کا وجود اور ضخامت بہت ہے، لیکن اچانک ہلکی سی ہوا اور ہلکی سی باد و باران کی بھی یہ تاب نہیں لا سکتا، اور ذرا سا اس کو جو ہے وہ ہوا کا جھونکا پڑا اور یہ بکھر جائے گا، کوئی چیز اس کے اوپر گری بکھر جائے گا۔ یہی حال ہوتا ہے سود خوار کا، کہ بظاہر اس کا مال اسے بڑا ہوا نظر آتا ہے، لیکن فی الحقیقت اس کے پاس وہ مال رہتا نہیں۔ نمبر 2، اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اپنی زندگی کے اعتبار سے وہ مطمئن نہیں ہوتا، پریشان رہتا ہے، ہر وقت اسے اپنی جان کے تلف ہونے کا خطرہ رہتا ہے، ہر وقت مال کے ضائع ہونے کا خدشہ رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پانے کی جستجو اور حرص اور لالچ میں وہ مگن رہتا ہے، جس کے لیے وہ اپنوں کے حقوق کو بھی تلف کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے لیے وہ رشتہ داروں کی رشتہ داری کو کاٹ دیتا ہے، یہ کمی ہے۔ اپنوں سے بیگانگی اختیار کر دیتا ہے، یہ کمی ہے۔ دوستوں کی دوستی کا لحاظ اور لاج نہیں رکھتا، یہ کمی ہے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں مال بڑھا رہا ہوں، مال نہیں بڑھ رہا، مال بڑھ نہیں رہا، حقیقت میں اس کے مال میں بھی کمی آ رہی ہے، اس کے تعلقات میں بھی کمی آ رہی ہے، اس کی سماجی فاصلوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے سوشل جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ فرق نظر آ رہا ہے، یہ فرق پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے سود کے حوالے سے، اسے مد نظر رکھنا چاہیے، اسے مد نظر۔ تو سود اور صدقے میں یہ فرق، سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بہت زیادہ ارشادات اور فرامین موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا اور وہ شخص جو سود کے معاملات پر گواہ بنتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر 1 درہم سود کا کھاتا ہے، وہ 36 مرتبہ زناکاری میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو گواہ ہوتا ہے اس کو بھی اتنی سزا ہوتی ہے؟ جی، گواہ بھی اسی، میں نے عرض کیا گواہ بھی اسی ضمن میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں، سود کے 73 دروازے ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکے درجے کا دروازہ یا ہلکے درجے کا جو گناہ ہے، دروازے سے مراد گناہ، جو ہلکا گناہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ یہ سب سے ہلکا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس گاؤں میں زنا اور سود کو رواج دیا گیا، یا جس گاؤں میں سود اور زنا رواج پا گیا، تو وہاں کے باشندوں نے اپنے اوپر عذاب الہی کو حلال کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کا تعلق سفر معراج کے ساتھ ہے یا اس واقعے کا تعلق آپ کے خواب کے ساتھ ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یاد رکھیے نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور سفر معراج تو ہے ہی سچ۔ اگر معراج کی رات کی واقعہ پیش آیا تو بھی عالم امتثال میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ منظر دکھلایا، اور اگر یہ خواب کے اندر ہے تو تب بھی یہ منظر آپ کو دکھلایا گیا تو یہ بھی سچ ہے۔ اب منظر کیا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں آرام کر رہا تھا، 2 فرشتے آئے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، مجھے لے کر چلے گئے۔ ایک دریا میں نے دیکھا، خون اس میں رواں تھا، دریا میں خون رواں تھا، جاری تھا۔ اس میں نے دیکھا کہ ایک آدمی تیر رہا ہے، ایک آدمی اس خون میں تیر رہا ہے۔ دریا کے کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ دریا میں تیرنے والا آدمی جب تیرتے تیرتے کنارے کی طرف آتا ہے باہر نکلنے کے لیے، تو یہ باہر بیٹھا ہوا آدمی پتھر اس کے منہ پہ دے مارتا ہے، اور یوں اس کا منہ زخمی ہوتا ہے اور واپس اس تکلیف کی وجہ سے خون کے اندر دوبارہ چلا جاتا ہے، اور وہ پھر تیرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر پتھر کھاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر پتھر کھاتا ہے۔ یہ قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے، کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا کہ وہ جو خون میں تیر رہا ہے یہ سود خوار ہے، یعنی سود کھانے والا ہے، جو لوگوں کے مال کو بطور سود کھاتا ہے، یہ اس کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن پاگل شخص کی طرح جھومتا ہوا اٹھے گا، اور اس بات کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے۔ ابھی ہمارے پاس سامنے آ جائے گا، یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھائے جائیں گے کہ جیسے جنات ان کو پڑے ہوئے چمٹے ہوئے ہوں اور چمٹ گئے ہوں، اور وہ مخبوط الحواس ہو جائیں اور وہ جھومتے ہوئے، گرتے پڑتے ہوئے اور اول فول بکتے ہوئے اٹھیں گے۔ اس لیے سود بہت بڑی لعنت ہے۔ سود اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، اور سود وہ گناہ عظیم ہے کہ جس پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور قرآن پاک نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے یہ، یعنی ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اور نمبر 3، سود ایک اجتماعی گناہ ہے، انفرادی گناہ نہیں ہے۔ سود کیا ہے؟ اجتماعی گناہ ہے۔ اور نمبر 4، سود خوار کی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کا لقمہ کھاتا ہے 40 یوم تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جس کا کل سرمایہ یا کل آمدن کے وسائل یہ سود پر مبنی ہو، اس کی عبادت کیسے قبول ہو؟ اور 5ویں اور آخری بات اس زمن میں یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں، بہت خطرناک بات کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول نہ کرے، شاید اس کی دعا کو بھی قبول۔ اس کے مقابلے میں کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مشرک کی دعا کو قبول نہیں کرتا، ہاں جی، میں مشرک کی دعا کو قبول نہیں کرتا، کافر کی دعا کو قبول نہیں کرتا، مرتد اور زندیق کی دعا کو قبول نہیں کرتا، کہیں پر نہیں لکھا ہوا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ لیکن حرام کھانے والے کے متعلق رحمت کائنات نے کیا فرمایا کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور سود خوار تو یہ حرام کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ سود ہے۔ سود ہی وہ چیز ہے کہ جس نے معاشرے کے پست لوگوں کو پست ترین بنا دیا ہے، اور سود ہی وہ معاملہ ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں سے غم خواری، خدمت گزاری اور اخوت اور بھائی چارگی نکال دی ہے، اور اب لوگوں کے دل قساوت قلبی کا شکار ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور سختی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک آدمی غم میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اور ہمیں ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا دکھ ہے، اور یہ المیہ، یہ دکھ، اس کے پیچھے جو اور سب اسباب ہیں ان میں ایک بڑا سبب موجودہ دور میں سود کے نظام کو ترویج دینا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی پچھلے سالوں میں ایک ہمارے ملک کے صدر صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا تھا کہ علماء کرام سود کے معاملے پر ذرا غور و خوض کریں۔ مقصد اس نظام کو ہم ترویج دینا چاہتے ہیں، مزید اس معاملے پر ذرا غور و خوض کریں، یعنی اس کی کوئی جواز کی شکل نکالیں۔ حکومتی سطح پر اس کے پروفٹ کو اور اس کے فوائد کو اور اس سے حاصل ہونے والے جو ثمرات ہیں ان کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ حکومتی سطح پر شرح فیصد پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، سود کی شرح فیصد اس پر بحث پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، اور اس کی شرح فیصد وہاں سے طے ہوتی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے وہ جرم جس کا سب سے ہلکا دروازہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اس کو ہماری اسلامی جمہوریہ مملکت جو اسلامی جمہوریہ ہے اس کے پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے، اور اس کی پالیسیز کو اور اس کے اصول کو اور اس کے قوانین کو وہاں پر وضع کیا جا رہا ہے۔ جو پارلیمنٹ میرے اور آپ کے اپنی ملک کی رعایا کے کس کے لیے؟ معاملات کے لیے، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، دینی، سماجی معاملات کے لیے بنایا گیا۔ جو پارلیمنٹ اس لیے سجایا گیا، بنایا گیا کہ اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے ملک کو، قوم کو فائدہ ہوگا اور خدمت ہوگی ملک کی اور قوم کی۔ اس پارلیمنٹ میں بحث کس پر ہو رہی ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنے والا جو سب سے ہلکا جرم ہے اس کی شرح فیصد کتنی ہونی چاہیے۔ جو 33 مرتبہ زناکاری میں مبتلا ہو، ایک دفعہ ایک جرم کھانے کی بنیاد پر، اس جرم کی پالیسیاں اور اس گناہ کی پالیسیاں پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، اس پہ قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر وہ حدیث مبارکہ بھی جو میں نے کوٹ کی کہ جس قوم کے لوگ زنا اور سود کو
عام کر لے، یعنی جس گاؤں میں زنا اور سود رواج پا جائے اس گاؤں کے لوگوں نے اپنے اوپر عذاب الہی کو حلال کر لیا ہے۔ تو گاؤں، یہ ملک بھی ایک گاؤں ہے، اس ملک کے صاحب اقتدار لوگوں نے اس ملک کے اندر جب زنا اور سود کو رواج دے دیا، اب تک سود چلا آ رہا تھا، اب کچھ عرصے سے ویلنٹائن ڈے، 8 مارچ آزادی نسواں کے نام پر اس طرح کے کچھ ایجنڈوں کو منظر عام پر لا کر کے زناکاری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہو؟ عذاب الہی حلال نہیں کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا صرف نماز روزے کے لیے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صرف اسی حد تک ہیں کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ بھئی عالم کی قدر کرنے کا یہ مقصد یہ فائدہ ہوتا ہے، بڑا ہوں تو کہوں چھوٹوں کو سمجھاؤں کہ بڑوں کی قدر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے؟ یہی نہیں۔ آپ علیہ السلام کے تمام فرامین، وہ نماز سے متعلق ہوں، زکوٰۃ سے متعلق ہوں، روزے سے متعلق ہوں، جہاد سے متعلق ہوں، قرآن سے متعلق ہوں، معاشرتی، سماجی، اخلاقی، روحانی، جسمانی، جس اعتبار سے بھی آپ علیہ السلام کے ارشادات ہیں، وہ تمام ارشادات یاد رکھیے بالکل درست اور بالکل ایسے کہ جن میں کوئی شک و تردد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، کسی روایت کے راویوں کی وجہ سے روایت کو قابل عمل نہ سمجھا جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن الفاظ رسول پر کوئی آدمی جرأت نہیں کر سکتا کہ میں ان الفاظ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ ہاں، روایت کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس راوی کی وجہ سے میں اس روایت پر عمل نہیں کر سکتا، یہ راوی مشکوک ہے، یہ راوی من گڑت باتیں کیا کرتا ہے، یہ راوی ایسا ہے، یہ گناہگار ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن روایت کے الفاظ پر کوئی آدمی قدغن لگائے اور یہ واضح طور پہ کہہ رہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، ایسا شخص پھر یاد رکھیے فقہائے امت کے نزدیک مسلمان نہیں رہتا، جو حدیث کا انکار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پر عمل کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر تمہیں کسی چیز میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر وہاں کیا کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، رسول اور اللہ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ بہرحال تو سود ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ پریشانیاں، آزمائشیں، امتحانات، لیکن پوری کی پوری دنیا اس میں جکڑی ہوئی ہے، پوری کی پوری دنیا اس میں جکڑی ہوئی ہے۔ سود کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ہمارے ہاں آج کے اس دور میں سود کے حوالے سے بہت ساری شکلیں، ان میں سے ایک شکل کمیٹیوں کی موجود ہے۔ یہ بولی والی کمیٹی ہے، یہ لکی کمیٹی ہے، یہ فلانی کمیٹی ہے، یہ فلانی کمیٹی ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ سارا سودی نظام ہے۔ کیسے سودی نظام ہے؟ 10 آدمی، 20 آدمی، 25، 50، 100 آدمی ایک کمیٹی میں حصے دار ہوتے ہیں برابر کے، لیکن ان میں جو تقسیم کار ہوتی ہے قرآن اندازی کے ذریعے سے یا بولی کے ذریعے سے یا وغیرہ وغیرہ، جس کی بہت ساری شکلیں آپ کے ذہن میں معلومات میں ہیں، ان کے ذریعے سے کچھ لوگ حصہ پا لیتے ہیں، نفع پا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے صرف وہی کمیٹی جائز ہے جس کمیٹی میں برابری کی بنیاد پہ پیسے جمع کروائے جائیں، اور پہلے یا بعد میں یا درمیان میں جیسے وہ طے کر لے یا قرآن اندازی سے دے لے اتفاق رائے سے، لیکن ہوں جتنے پیسے جمع کروائے گئے اتنے ہی پیسے واپس ملیں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور کسی قسم کا اس کمیٹی میں سے انعام یا مطلب یہ چیز موجود نہ ہو۔ 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے، 100 بندہ ہے، 1000 روپے جمع کرنے والے، تو 1 لاکھ روپے ملے گا، 1 لاکھ روپے ہی ہر بندے کو ملے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ کمیٹی کی جتنی شکلیں ہیں وہ تقریباً تمام کی تمام شکلیں، چاہے اس میں ٹی وی مل رہا ہو، چاہے اس میں فریج مل رہا ہو، چاہے موٹر سائیکل مل رہا ہو، چاہے سائیکل مل رہی ہو، چاہے وہ نقد انعام مل رہا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ اپنی دی ہوئی رقم سے زیادہ رقم مل رہی ہو، تمام صورتیں سود ہی کی شکلیں سود ہی ہیں۔ تو شرعاً یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگلی بات، تجارت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً تجارت، وہ تجارت جو حلال بنیادوں پر کھڑی ہو، وہ تجارت جس کی بنیاد درست ہو، جائز ہو، یاد رکھیے وہ باعث برکت ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے رزق کی جو برکات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 10 برکتیں، یعنی برکت کے جو 10 درجات ہیں، ان میں سے جو سب سے اونچا درجہ، جو سب سے بڑا درجہ انسان کے رزق کا بتایا گیا ہے، وہ بتایا ہے جہاد کے مال غنیمت کو، جہاد کے مال غنیمت کو، کہ مال غنیمت تمہارے لیے سب سے بڑا، سب سے بہترین، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ رزق ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر تجارت کو بتایا ہے۔ دوسرے نمبر پر کس کو بتایا؟ تجارت کو بتایا۔ تو تجارت کو معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے تاجر کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اپنے اپنے عمل تجارت اور اپنے خلوص اور اپنی سچائی اور اپنی دیانت کی بنیاد پر وہ درجات میں تفاوت پائے گا۔ جس کا دیانتداری کا معاملہ، جس کی سچائی کا معاملہ جس قدر اونچا ہوگا وہ اسی قدر اونچا درجہ پائے گا۔ بات سمجھ گئی؟ تو یہ معمولی فضائل نہیں ہے۔ رزق کی برکت دوسرے نمبر پر، اس میں یہ اچھا فرد ہو تو قیامت کے اچھے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ کون ہوگا؟ یہ وہ ہوگا جو اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے اصولوں اور قوانین کے مطابق کاروبار کو کرتا ہوگا، کاروبار کی بیس بنیاد حلال اور جائز ہو، جس چیز کا کاروبار کر رہا ہے وہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہو۔ نمبر 3، کاروبار کے اندر کسی قسم کا دھوکہ اور جھوٹ نہ بولتا ہو، کاروبار کے اندر قسمیں نہ کھاتا ہو، اور خاص طور پر جھوٹی قسم، اس کی تاکید ہے، جھوٹی قسم نہ کھاتا ہو۔ جس آدمی نے اپنے کاروبار کو بڑھوان چڑھانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی، وہ آدمی ان صفات کا حامل نہیں ہو سکتا، ان فضائل کا حامل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ جس آدمی کے کاروبار کے اندر جھوٹی قسم شامل ہو گئی، اس کے کاروبار میں جھوٹ آ گیا، اور جھوٹ آنے کی وجہ سے وہ برکات نہیں پیدا ہو سکتی جو کہ کاروبار اور تجارت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ آج بالعموم ایک بہت بڑا المیہ یہاں پر بھی ہے کہ لوگ اپنے مال کو بیچنے کے لیے 2 کام بہت غلط کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ 2 کام غلط کرتے ہیں۔ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ قسم کھاتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے، یہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ نمبر 2، یعنی یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی، آپ اتنے ہی دے دو، حالانکہ ان کا مقصد، یعنی ان کا جو پیچھے اگر دیکھا جائے معاملہ تو وہ اتنے کی پڑتی نہیں ہے۔ تو جھوٹی قسم کھا کر کے انہوں نے گاہک کو مطمئن کیا کہ جناب یہ جو بات ہے، یہ جو قیمت میں بتا رہا ہوں آپ کو 100 روپے کی چیز، تو یہ 100 روپے میں ہی مجھے پڑی۔ یہ جھوٹ بول کر کے قسم، یعنی قسم کھا کر کے جھوٹ بولنا، یہ اپنے کاروبار کو ضائع کرنا ہے۔ نمبر 2، جو دوسرا المیہ ہے کاروبار میں، اور وہ یہ ہے دھوکہ۔ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں دھوکے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ مثلا دھوکے کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی جسے کپڑے کی پہچان نہیں، وہ آپ کے پاس دکان پہ جاتا ہے اور آپ اس کو کپڑے کے حوالے سے یہ بتلاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں کمپنی کا ہے اور اس کی فلاں 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 کوالٹی ہے اور اس کا معیار یہ ہے، اس کا سٹینڈرڈ یہ ہے، اور اس معیار اور اس کوالٹی کا اور اس سٹینڈرڈ کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کی قیمت یہ ہوتی ہے۔ اسی میں آپ کو چاہیے آپ کو یہ لو کوالٹی کا مل جائے گا، اسی میں آپ کو چاہیے آپ کو دوسری کمپنی کا مل جائے گا، ایسی تیسری کمپنی کا مل۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے گاہک کو نفسیاتی طور پر اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، اور پھر جب مائل کرتے ہیں تو مائل کر کے ان کو خود مشاہدہ موجود ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پیکنگ کرنے کی باری آتی ہے تو اس کوالٹی کی چیز نہیں دیتے جس کوالٹی کی صفات بیان کی گئی تھی۔ ایک پھل فروش سے لے کر سبزی فروش سے لے کر کے ایک کمپنی کے مالک تک ہر جگہ کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہے۔ ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر، بہت معمولی باتوں کی بنیاد پر اپنی ذریعہ آمدن جو حلال ہوتا ہے،
جو ہماری محنت کا ہوتا ہے، جو ہماری کاوش کا ہوتا ہے، جو ہمارے اچھے اور حلال پیسے کا ہوتا ہے، جو ہماری اسٹرگل سے ہمیں ملتا ہے، اس کو ایک معمولی حرکت کی وجہ سے، معمولی جرم کی وجہ سے، معمولی غلطی کی وجہ سے ہم اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کی برکات کو ختم کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اسے حرام کروا دیتے ہیں۔ شکلیں ہوتی ہیں نا، پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے برکت ختم ہو جائے، پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے حرام نہ ہو لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس میں سے برکت بھی ختم کر دیتے ہیں اور اس کی اپنی حرکت کی وجہ سے وہ عمل اس کے لیے حرام بھی ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ بول کر کے، قسم کھا کر کے، دھوکہ دے کر کے کیا تو حرام بھی ہو گیا۔ یہ صرف بے برکتی نہیں ہوئی، بے برکتی یہ ہے کہ آپ کوئی غلط چیز شو کر کے اپنے کاروبار کو جو ہے وہ فروغ دلائے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک آدمی نے دکان، ایک نیا کاروبار، نیا سیٹ اپ چلایا اور اس نے پہلے دن کیا کیا، اپنی دکان کے باہر وہ جو ڈول والے ہوتے ہیں ان کو کھڑا کر دیا، ہے کہ نہیں؟ یا آج کل وہ ایک نیا سسٹم آیا، وہ جو بالو شالو آگے کیا اس کو پتہ نہیں بولتے ہیں، وہ کھڑے کر دیے تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ دلچسپی ہو اس طرف، اور آپ نے کوئی ایسی جھوٹی موٹی بات کر دی۔ بہت ساری کمپنیاں، بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جناب پہلے دن وہاں پر باہر باکس رکھ دیتے ہیں، آج کے دن جو آدمی خریداری کریں گے ان کو ٹوکن دیا جائے گا اور وہ ٹوکن اس میں ڈال دیا جائے گا، اور آخر میں آج رات کو یا کل کو اس میں سے قرآن اندازی ہوگی اور جس کے نام پہ ٹوکن نکلے گا اس کو اتنا اتنا انعام ملے گا۔ لوگ بے تحاشا، بے محابہ اس طرح دوڑے جاتے چلے جاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، آخر میں انہیں کا اپنا آدمی ہوتا ہے جس کی قرآن اندازی میں نام نکلتا ہے، بتاتے بھی ہے کہ جناب اس کا نام نکلا ہے، اور ویسے بھی جس آدمی نے 1000 روپے کی 500 روپے کی خریداری کی ہو تو وہ کب جائے گا کل کو کہ جناب آپ کی قرآن اندازی میں کیا فیصلہ آیا تھا؟ بات ہماری نہیں ہے، لوگ پوچھنے تھوڑی جاتے ہیں، لیکن بالعموم اس چکر میں لوگ خریدتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارا فون نمبر اس میں گیا ہے تو ممکن ہے ہمیں کال آ جائے، اور ہر بندہ انتظار میں رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بے برکتیاں ہوتی ہیں یا پھر اس میں حرمت کا پہلو نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے اس آیت کریمہ پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنے جو خرچ کیا جانے والا مال تھا اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ ایک حصہ انہوں نے رات کے وقت دیا، ایک حصہ انہوں نے دن کے وقت دیا، اسی میں سے ایک حصہ اعلانیہ دیا اور ایک حصہ چھپ کر دیا تاکہ آیت کریمہ پر پوری طرح عمل ہو جائے، آیت کریمہ پر پوری طرح۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا ان کے رب کے ہاں ان کا صلہ موجود ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم، گزشتہ پر غم نہیں، آنے والے حالات کے اعتبار سے خوف کوئی نہیں۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح آواز باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، جس کے ساتھ جنات چمٹ جائیں۔ آپ نے اگر کبھی کسی کو دیکھا ہو اس طرح کے معاملات کو، کسی فرد کو، تو اس کی حالت دیکھ لیں، میں کیا یہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے، اور یاد رکھیے یہ صرف قبروں سے ایسے نہیں اٹھیں گے بلکہ برزخ کے اس حالات، برزخ کی زندگی میں ان پر ایسا عذاب جو کہ قیامت تک رہے گا وہ موجود رہے گا، جس کے میں نے مثال آپ کو واقعے سے بتائی، چاہے وہ خواب کا واقعہ ہو چاہے معراج کا واقعہ ہو، لیکن وہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ ہے، یعنی عالم برزخ کے عذاب کو بتلایا گیا ہے کہ اس کے منہ پہ پتھر پڑتے رہیں گے، پتھر پڑتے رہیں گے۔ اور ایک روایت میں تو ان کے پیٹوں کو دیکھا گیا، ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں اور اندر جو ہے وہ آگ کے انگارے ہیں، آگ کے کیا ہیں؟ انگارے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ پتھر کے یعنی پتھر کے ٹکڑے ہیں،
اور یہ سارے کے سارے کون لوگ ہیں؟ سود خوار ہیں. فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، فرمایا یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا. یعنی یہ جو ایک المیہ ہے وہ یہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں. دیکھیں جی، فلاں آدمی جو مجھ سے 5 لاکھ روپے قرض لے گا اور وہ قرض لے کر کے اپنا کام کرے گا، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو وہ اٹھا رہا ہے، مال تو میرا ہے، فائدہ وہ اٹھا رہا ہے. تو اگر اس کے بدلے میں نے بھی کچھ 10-15 ہزار 20 ہزار روپے لے لیا، اس نے جو 1 سال 2 سال 3 سال کی مدت پہ یا 6 مہینے کی مدت پہ مجھ سے قرض لیا ہے، تو وہ بھی تو فائدہ اٹھائے گا، وہ بھی تو کاروبار کرے گا، وہ بھی تو کوئی چیز خریدے گا، وہ بھی تو اپنا کس میں کھیتی باڑی میں لگائے گا اور اس کا نفع ہوگا. تو مال میرا، فائدہ وہ اٹھائے. اگر اسی مال پہ میں نے فائدہ اٹھا لیا تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ تجارت میں تو یہی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ وہ سود کو تجارت کی طرح سمجھتے ہیں، سود کو کاروبار کی طرح سمجھتے ہیں، سود کو جو ہے وہ بزنس کی طرح سمجھتے ہیں. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال بنایا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام فرمایا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. ہاں فرمایا جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی، پہلے تو جس نے جو کر لیا سو کر لیا، اب جس کے پاس نصیحت پہنچ گئی فرمایا اور وہ سود لینے سے باز آ گیا، تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا. کیا مطلب؟ یعنی وہ اسے معاف، اسے حجۃ الوداع کے موقع پر توجہ، حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام رسومات جاہلیت کو اپنے پاؤں تلے روندنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا، بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں سود کے تمام لین دین کے معاملات کو مٹانے کا اعلان کرتا ہوں. اب کوئی آدمی سود نہیں لے گا، کوئی آدمی سود نہیں دے گا، اور سب سے پہلے جو سود میں معاف کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے جو سود میں معاف کرتا ہوں اور جس کی معافی کا میں اعلان کرتا ہوں، وہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے والا وہ منافع اور وہ سود جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے معاہداتی شکل میں کر رکھا تھا، میں ان سب لوگوں کو ایکسٹرا اضافی جو مال دیا جانا تھا ان کو معاف کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ اصل رقم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دے اور اصل رقم سے زائد رقم نہ دیں، آج سے وہ معاف، آج سے وہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا. اپنے خاندان اور اپنے گھرانے میں سے جو فرد اس عمل میں مبتلا تھے ان کے عمل کو ختم کروایا. یاد رکھیے جب تک یہ عمل حرام نہیں تھا، اگر کوئی کرتا تھا تو وہ حرام کام نہیں کر رہا تھا، لیکن جس دن حرمت کا فیصلہ آ گیا اب جو کرے گا وہ حرام کرے گا، اب جو کرے گا وہ. اسی لیے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، رب کی طرف سے نصیحت آ جانے کے بعد فانتہا فلہ ما سلف، جو بچ گیا، رک گیا، ٹھہر گیا، اپنے معاملے کو اس نے ختم کر دیا، فلہ ما سلف، تو گزشتہ کی معافی، گزشتہ کی کیا ہو گئی؟ معافی ہو گئی. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جو اس نے کیا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا اور اللہ نے خود معافی کا اعلان کر دیا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہاں نصیحت آ جانے کے بعد اگر فرمایا کہ جو پھر لینے لگے گا، یعنی نصیحت آ جانے کے بعد اب بھی یہ عمل کرتا رہے گا، تو فرمایا ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ سود کو بے برکت کرتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے. تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. واللہ لا يحب كل کفار نسیم، اور فرمایا اللہ کسی ناشکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سود لینا دینا یہ ناشکری ہے اور گناہ کا عمل ہے، اس لیے اللہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھ سکتے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں
ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کا عمل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔